جناب انجینئر عبدالرؤوف شہزادہ جناب انجینئر عبدالرؤوف شہزادہ صاحب تعمیر پاکستان کے ایک سرگرم رکن ہیں۔ پی آئی اے میں بطور انجینئر کام کرنے کا وسیع تجربہ رکھتے ہیں۔ 27 سال پی آئی اے کے علاوہ دنیا کی اور کئی ہوائی جہاز کمپنیوں میں بطور انجینئر کام کر رہے ہیں۔ ہم نے ان کو پی آئی اے کی کامیابیوں اور ناکامیوں پر تبصرہ کرنے اور کس طرح پی آئی اے کو ایک فعال اور منافع بخش ادارہ بنا سکتے ہیں خطاب کی دعوت دی۔ ایڈریس کی نمایاں خصوصیات: انجینئر عبدالرؤوف شہزادہ پی آئی اے میں شامل۔ میں نے اسلامیہ کالج لاہور سے گریجویشن کیا۔ میں 1955 میں ایم ایس سی فزکس کے آخری سال میں تھا جب مجھے پی آئی اے کی طرف سے ٹرینی کے طور پر شامل ہونے کے لیے کال موصول ہوئی۔ ان دنوں ٹریننگ انجینئر کے طور پر ایئر ویز کمپنی میں شامل ہونے کا ایک بہت اچھا موقع سمجھا جاتا تھا۔ میں نے فوری طور پر یہ پیشکش قبول کی اور کراچی چلا گیا اور پی آئی اے میں شمولیت اختیار کی۔ ان دنوں ٹرینی کو کوئی تنخواہ نہیں دی جاتی تھی، اس کی بجائے مجھے 10 روپے جمع کرانے کے لیے کہا گیا اور مجھے وظیفہ کے طور پر 35 روپے ماہانہ ملتے تھے۔ میرے اپنے پیسے مجھے 35 روپے ماہانہ کی قسطوں میں واپس کر دیے گئے تھے۔ مجھے رہائشی سہولیات بھی فراہم نہیں کی گئی۔ مجھے 2 سال اس کمرے میں گزارنے پڑے جو کراچی میں میرے ایک رشتہ دار کی ملکیت والی ہوزری فیکٹری کے چوکیدار کے لیے تھا۔ 1.5 سال کی تربیت کے بعد میری ماہانہ ابتدائی تنخواہ 135 روپے ماہانہ مقرر کی گئی۔ یہ پی آئی اے میں میری سروس کا آغاز تھا۔ میری خدمت تقریباً 27 سال تک جاری رہی۔ میں اتنے عرصے سے ہوائی جہازوں کی مرمت کر رہا ہوں، اب اپنی مرمت شروع کر دی ہے۔ 1944 میں قائد اعظم نے خواہش ظاہر کی کہ پاکستان کے قیام کی پیش گوئی کرتے ہوئے مسلمانوں کے ذریعے ایک ایئر لائن چلائی جائے۔ کسی بھی خود مختار ملک میں ایئر لائن کو بہت ضروری سمجھا جاتا تھا، جیسا کہ قائد اعظم نے تصور کیا تھا۔ انہوں نے حبیب رحمت اللہ، ابو الحسن اصفہانی اور احمد حسن اصفہانی سے ایک تجویز پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے 4 ڈی سی 3 اور 3 کنوینئر 240 طیاروں کے ساتھ اورینٹ ایئر ویز قائم کی۔ ابتدائی طور پر ان کی سروس نے کلکتہ اور رنگون کے درمیان آپریشن شروع کیا۔ قیام پاکستان کے بعد سپر کینسلیشن طیارے خریدے گئے تاکہ انہیں نئی دہلی اور کلکتہ کے راستے میں پرواز کرنے کی ضرورت نہ پڑے۔ بڑے طیاروں کی وجہ سے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان کے درمیان پرواز کرنا ممکن تھا۔ قائد اعظم جب کراچی آئے تو انہوں نے فضائیہ کے وائکنگ طیارے استعمال کیے۔ 1951 میں پی آئی اے کے نام سے نئی ایئر لائنز تشکیل دی گئی، لیکن مارچ 1955 میں اورینٹ ایئر ویز میں ضم ہو گئی اور باقاعدہ طور پر رجسٹرڈ ہوئی۔ میں ان چند تکنیکی ماہرین میں شامل تھا جنہوں نے چند ماہ بعد پی آئی اے میں شمولیت اختیار کی۔ ایک پرانے سی ایس پی آفیسر جناب ظفر الحسن لاری کو سال 1957 میں مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا تھا، لیکن 1958 میں مارشل لاء کے نفاذ کے بعد انہیں اپنے رشتہ داروں کو پلاٹ الاٹ کرنے کی وجہ سے مقدمے کا سامنا کرنا پڑا، جس میں ایک خاتون بھی شامل تھی جس کے ساتھ ان کے چیئرمین تھل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کی حیثیت کے دوران محبت تھی۔ نور خان ایک نوجوان افسر تھے جنہیں ایئر کموڈور کے عہدے پر ترقی دی گئی اور 1959 میں مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ پی آئی اے کی ایک پرواز قاہرہ لندن روٹ پر قاہرہ ایئرپورٹ پر گر کر تباہ ہو گئی تھی، جہاں وہ 1964 میں اپنی پہلی پرواز پر تھی۔ پی آئی اے نے آہستہ آہستہ ترقی کرتے ہوئے یکے بعد دیگرے 5 سپر کنسلیشن طیارے خریدے۔ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان پرواز میں کوئی حریف نہ ہونے کی وجہ سے پی آئی اے کا کاروبار اچھا تھا،
جب مشرقی پاکستان میں 2 ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہوئے تو اس سروس کو بند کرنا پڑا اور 2 چھوٹے طیارے خریدے گئے۔ ان دنوں پی آئی اے کو کیتھی پیسیفک سے بہتر اور دنیا کی بہترین ایئر لائن سمجھا جاتا تھا۔ پی آئی اے ایک کمیونسٹ ملک میں کام کرنے والی صف اول کی ایئر لائن تھی۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے بیجنگ کا دورہ کیا تھا تاکہ رن وے کا معائنہ کر سکوں جہاں ہماری پرواز کو اترنا تھا۔ یہ بالکل بھی مناسب نہیں تھا، لیکن دوسرے دن انہوں نے 20,000 کارکنوں کو مقرر کیا اور رن وے پی آئی اے کی پرواز کی مقررہ تاریخ سے 10-12 دن پہلے تیار ہو گیا۔ پی آئی اے ڈھاکہ اور ٹوکیو کے درمیان بھی آپریٹ کرتی تھی۔ کراچی، ماسکو، لندن، کراچی، اوسلو، ناروے۔ پی آئی اے کو تمام خواتین عملے کے ساتھ ایک پرواز چلانے کا اعزاز حاصل تھا۔ پی آئی اے نے ڈھاکہ اور چٹاگانگ کے درمیان پوکر فرینڈشپ ایئر کرافٹ متعارف کرایا جو ہمالیہ میں سب سے زیادہ موزوں تھا۔ اس کے اسپیئر پارٹس کی دستیابی کے حوالے سے 18 سلنڈر طیاروں کے سپر کنسلیشن کا کچھ مسئلہ تھا اور بعض اوقات پروازیں تاخیر کا شکار ہوتی تھیں۔ پی آئی اے کے لیے یہ کہا گیا تھا کہ شاید یہ آ گیا ہے۔ یہ بھی ہوا کہ امریکی خاتون اول جیکولین کینیڈی نے پی آئی اے کے ذریعے امریکہ سے لندن جانے کا انتخاب کیا۔ وہاں پہنچنے پر وہ بہت مطمئن ہوئی اور کہا کہ بہت اچھے لوگوں کے ساتھ پرواز کرنا ہے۔ اس کے بعد پی آئی اے نے اپنے اشتہارات میں یہ نعرہ استعمال کیا۔ ایئر مارشل نور خان نے انجن اوور ہال اور ریڈیو شاپ قائم کی۔ انہوں نے ڈائریکٹر تعلقات عامہ بھی مقرر کیا۔ ایک کمیونسٹ کارکن جناب طفیل عباس کو گرفتار کر کے جیل سے رہا کر دیا گیا۔ پی آئی اے کو اب یونین کا کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اس کا انتظام ایئر مارشل نور خان نے اچھی طرح سے کیا تھا۔ 1964 میں ریٹائرمنٹ کے بعد ایئر مارشل اصغر خان کو پی آئی اے کا مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے افسران کے لیے سہولیات میں اضافہ کیا۔ بہترین ڈائننگ ہال کا انتظام کیا گیا تھا۔ ملک کی بدقسمتی سے تقسیم کے نتیجے میں بھی طیاروں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی۔ جناب رفیق سہگل کو مینیجنگ ڈائریکٹر مقرر کیا گیا۔ انہوں نے پورے عملے کو برقرار رکھا اور نئے راستے بنا کر کاروبار کو بہتر بنانے پر توجہ مرکوز کی۔ پی آئی اے نے ان کے دور میں ترقی کی۔ ملازمین کو ان کی مدت کار میں پہلی بار بونس دیا گیا۔ پی آئی اے فلائٹ مووی میں دکھلائی جانے والی پہلی ایئر لائن تھی۔ پی آئی اے جیٹ طیارے متعارف کرانے میں بھارت سے آگے تھی۔ پی آئی اے چین، ماسکو اور تاشکند کے روٹس پر پہلی ایئر لائن تھی۔ 1985 میں ہم نے ایمریٹس ایئر لائنز ایئر مالٹا قائم کی، جہاں مجھے 2 سال کے لیے مقرر کیا گیا تھا۔ میں سوڈان، ملائیشیا اور سنگاپور میں ان کی ایئر لائنز کی ترقی کے لیے کام کر رہا تھا۔ پی آئی اے نے فلائٹ سروسز میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ پرواز کے دوران مسافروں کو مسلسل لذیذ کھانا پیش کیا جاتا تھا۔ میزبان ٹاپ کلاس ڈیزائنرز کی تیار کردہ یونیفارم پہنتے تھے۔ کسی بھی شادی شدہ میزبان کو اجازت نہیں تھی، یہ سبھی غیر شادی شدہ تھے۔ پی آئی اے کے ساتھ مسئلہ اس وقت شروع ہوا جب ذوالفقار علی بھٹو نے رفیق سہگل کو استعفیٰ دینے کا کہا، کیونکہ جناب رفیق سہگل نے کچھ اضافی کلیدی عہدوں پر ان کے آدمیوں کو مقرر کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے غیر ضروری عملے کی تعیناتی شروع کر دی۔ انہوں نے 1000 کی جگہ 3000 افراد کو مقرر کیا۔ اس سے قبل پاکستان سے باہر سفر کرنے کے لیے پی فارم ضروری تھا، جس کے تحت صرف پی آئی اے کے ذریعے سفر کرنے کی پابندی تھی۔ یہ پابندی ہٹا دی گئی۔ نتیجتاً پاکستانیوں نے بھی دوسری ایئر لائن سے سفر کرنا شروع کر دیا۔ پی آئی اے نے ڈومیسٹک روٹ پر بھی 747 متعارف کرایا، جو سستا نہیں تھا۔
لاگت لندن فلائٹ کے مطابق تھی لیکن آمدنی گھریلو پرواز کے مطابق تھی جو بہت کم تھی۔ پی آئی اے کے روٹس پر بھی غیر ملکی ایئر لائنز متعارف کرائی گئیں۔ پی آئی اے میں 1 سال قبل خریدی گئی ٹکٹوں پر سفر کرنے کی سہولت تھی، حالانکہ موجودہ قیمت میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم نے انجینئر اسٹاف کی سفارشات کے خلاف ٹرائیڈنٹ ہوائی جہاز خریدے۔ پائلٹس کو طیارہ اڑانے کے لیے متعلقہ ڈگری کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمارے پائلٹوں کے پاس مطلوبہ ڈگریاں تھیں لیکن انہیں یورپ میں کئی مقامات پر پرواز کرنے کی اجازت نہیں تھی، جس کے نتیجے میں پی آئی اے کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا۔ پی آئی اے کو قیادت کے لیے ایک قابل بزنس مین کی ضرورت ہے۔ یہ سیاست سے بالا تر ہونا چاہیے۔ حکومت پی آئی اے کے کام میں مداخلت نہ کرے۔